الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين جد الحسن مولانا ومولى الثقلين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسول النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین سردار دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین یا حسین بادشاہ حسین. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، نبی اور آل نبی سے محبت رکھنے والوں، ذکر شہادت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کرنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، وارفتگی کاملہ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی المولا تعالی عنہ کی رباعی مبارک آپ کے سامنے میں نے پیش کی. شاہ ہست حسین باد شاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. جو 4 مصروں کی رباعی آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ ہر مصرے پر غور کریں کہ جس مصرع میں جس شعر میں امام حسین کا نام ذکر کیا گیا وہاں پر یزید کا نام نہیں لیا گیا، اور جس رباعی کے مصرے میں یزید کا ذکر کیا گیا وہاں حسین پاک کا ذکر نہیں کیا گیا. گویا سرکار غریب نواز نے ہم کوئی عقیدہ عطا فرمایا، یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ رباعی کے ایک مصرے میں حسین اور یزید دونوں جمع نہیں ہو سکتے. حسین اور یزید دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جہاں یزید وہاں حسین نہیں، اور جہاں حسین ہیں وہاں یزید نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر اگر حسین کی محبت ہے تو پھر یزید کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر یزید کی محبت سینے میں ہے تو حسین کی محبت نہیں آ سکتی. الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان ہیں، ہم حسینی غلام ہیں. ہمارے سینوں میں محبت اگر ہے تو رسول پاک کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں محبت ہے تو حسین پاک کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، خلفاء راشدین کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، اعلی حضرت کی محبت ہے، حضور مفتی اعظم کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، بابا یوسفین شریفین کی محبت ہے، بابا شرف الدین کی محبت ہے، جہانگیر پیر اولیاء کی محبت ہے. جتنے اولیاء ہیں وہ سب اولیاء کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. جب سینے میں یہ محبت کا دفینہ ہے تو الحمدللہ یہاں پر یزید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آج ہم اسی حسین اعظم کی شہادت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آج سے 1350 سال پہلے سن 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر اپنے پورے خانوادے کو اور اپنی جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دین اسلام کو محفوظ فرما دیا. عزیزان ملت، میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دولت جو آج ہمارے سینوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں. بولیے ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کو ماننے والا ہے. اسلام کو جس نے قبول کر لیا وہی مسلمان ہے. تو اسلام جو ہم تک پہنچا، آپ تک پہنچا، دنیا میں پہنچا، ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. یہ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے تو کیسے پھیل گیا؟ کیا اپنے آپ سے اسلام پھیلتا چلا گیا؟ نہیں. اسلام کے پھیلانے کے لیے جہاں رسول اعظم
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تب اسلام پھیلا ہے. سرکار کے میدان احد میں دندان اقدس شہید ہوئے ہیں تب اسلام پھیلا ہے. سرکار کا سر اقدس زخمی ہوا ہے, خون کے فوارے نکلے ہیں تب اسلام بہا, اسلام کو ترقی ملی ہے. سیدنا امیر حمزہ رسول پاک کے مقدس سگے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ میدان احد میں ظالموں نے نکال کر اپنے دانتوں سے کچا چبایا ہے تب اسلام کو ترقی ملی ہے. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تب اسلام کو ترقی ملی ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے ہیں تب اسلام کو ترقی ملی ہے. غریب نواز سرکار پیدل چل کے مدینے سے ہندوستان کی سنگلاخ سرزمین پر آئے ہیں تب اسلام کو ترقی ملی ہے. تو اسلام جو پھیلا ہے قربانیوں کے بعد پھیلا ہے, بڑی جانفشانیوں کے بعد پھیلا ہے. لہذا مسلمانوں اسلام کی عظمت کو جانو, اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانو. جہاں اسلام کی رگوں میں رسول ہاشمی کا مقدس خون لگا ہے وہیں اسلام کی رگوں میں سیدنا امیر حمزہ کا خون لگا ہے, وہاں سیدنا عمر ابن خطاب کا خون لگا ہے, سیدنا عثمان غنی کا خون لگا ہے, مولا علی سرکار کا خون لگا ہے, سیدنا حسن مصطفیٰ کا خون لگا ہے, امام حسین علی مقام کا خون لگا ہے, علی اکبر کا خون لگا ہے, امام قاسم کا خون لگا ہے, علی اصغر کا خون لگا ہے, وہب بن عبداللہ کا خون لگا ہے. ان تمام قربانیوں کو جب پیش کیا گیا ہے تب اسلام کو اللہ نے ہرا بھرا فرما دیا. کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے تھے؟ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے گئے تھے. امام حسین جنگ لڑنے گئے تھے. بعض کم عقل لوگوں کا کہنا ہے جنگ لڑنے گئے تھے, اور جو جنگ لڑی آپ نے وہ سیاسی جنگ لڑی. معاذ اللہ, امام حسین کو سیاست سے کیا مطلب؟ یہ تو الحمدللہ ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے جو پیدائشی شہنشاہ و بادشاہ ہیں. یہ سرداری کا تاج اللہ نے ان کو پہنا کر ہی پیدا کیا ہے. ارے پورا گھرانہ سرداروں کا ہے. ان کے نانا جان رسولوں کے سردار ہیں, ان کے بابا جان ولیوں کے سردار ہیں, ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, حسین علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین دونوں کے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بنا کر ہی پیدا کیا ہے. ان کو سرداری کا کیا شوق ہوگا, ان کو سرداری کی کیا حاجت ہوگی؟ سرداری تو ان کے گھر کی خادمہ ہے. سرداری اللہ نے ان کو پیدائشی عطا فرمائی ہے. ان کو سرداری کا شوق نہیں, ان کو سیاست کا شوق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا ہے, ہر گندی چیز سے پاک رکھا ہے, ہر چیز سے ان کو محفوظ و معمول رکھا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا. ہمارے پاس تو گندگی نہیں ہے. سیاست آج کے دور میں گندی چیز کا نام سیاست ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو, حسین کے پورے گھرانے کو اللہ نے گندی چیزوں سے پاک کر دیا ہے. ان کے پاس کوئی گندگی نہیں آتی ہے, گندگی سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ستھرا فرما دیا ہے, خوب پاکیزہ فرما دیا ہے. تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے, ایسا کہنے والے یزید کے چیلے ہیں. یزید کے چیلے ہیں, یزید کے یہ چاہنے والے ہیں. اور حسین کا چاہنے والا کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں بول سکتا کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے, بلکہ حسین کا چاہنے والا یہ کہتا آیا ہے اور یہ کہتا رہے گا قیامت تک کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, حسین اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, حسین کرسی کے واسطے نہیں گئے تھے, حسین تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے. حسین گئے تھے تو نانا جان کا دین بچانے گئے تھے,
اور جس مقصد سے گئے تھے حسین نے مقصد پورا کر دیا۔ دلیل چاہتے ہو؟ امام حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، دلیل چاہیے تو سنو، دلیل سنو۔ میدان جنگ میں جب کسی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جنگ لڑنی ہوتی ہے، تو جنگ کے میدان میں کون جاتے ہیں بھائی؟ چھوٹے بچے 6 مہینے کے، بتائیے، چھوٹے بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں میدان جنگ میں؟ نہیں۔ کون جاتے ہیں؟ بہادر لوگ، نوجوان لوگ، سورما لوگ، طاقتور لوگ کام کرتے ہیں جنگ کے میدان میں۔ وہاں عورتیں، بچے، بوڑھے اور کم سن بچیاں، ان کو میدان جنگ میں نہیں لے جایا جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تھے مدینہ شریف سے مکہ پہنچے اور مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ابن زیاد کی فوج نے آپ کو گھیر لیا اور کربلا کے میدان میں پہنچا دیا۔ تو امام حسین کے ساتھ کون تھے؟ امام حسین کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہزادی تھیں سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بڑے شہزادے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے منجلے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی گود میں سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی، اور آپ کے خاندان کی ایک مقدس خاتون ہے جن کا نام بی بی زینب ہے جو امام حسین کی سگی بہن ہے، وہ بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئی تھی امام حسین کے ساتھ۔ بی بی زینب بھی ہے، اور بی بی زینب کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں جن کا نام، ایک کا نام حضرت اون ہے، ایک کا نام حضرت محمد ہے۔ اون و محمد دونوں شہزادے بی بی زینب کے ہیں جن کی عمریں بہت کم عمر شہزادے ہیں۔ یہ سب بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، کم سن بچیاں ہیں، یہ سب میدان کربلا میں گئی تھی۔ تو کیا اس لیے گئی تھی کہ میدان جنگ میں جنگ لڑیں گے؟ خدا کی قسم، یہ کربلا کے میدان میں حسینی قافلہ جو اترا تھا جنگ لڑنے کی نیت سے نہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا مقصد تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، اللہ کے قرآن مقدس کے تقدس کو باقی رکھنا مقصد تھا، کعبے کے جاو و جلال کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، گنبد خضرا کے جمال کے تقدس کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، امت مسلمہ کی تقدیر کو بچانا مقصد تھا۔ اسی مقصد مبارک کے تحت امام حسین اپنے نورانی گھر والوں کے قافلے کو لے کر کے چلے میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا کی میدان میں امام حسین 2 محرم الحرام کو پہنچ چکے تھے۔ 2 محرم کی تاریخ گزری، 3 محرم کی تاریخ گزری، 4 تاریخ گزری، 5ویں تاریخ گزری، 6ٹی تاریخ گزری۔ امام حسین ہیں کہ اپنے 72 آدمیوں کے ساتھ مقام کربلا میں موجود ہیں۔ ادھر یزیدی اذان ہوتی تھی، ادھر حسینی اذان ہوتی تھی، ادھر یزیدیوں کی جماعت ہوتی تھی، ادھر حسینیوں کی جماعت ہوتی تھی، یعنی میدان ایک ہی ہے، جماعتیں 2 ہوتی تھیں، میدان ایک ہی ہے، اذانیں 2 ہوتی تھیں۔ مطلب کیا ہے پیارے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کی جماعت میں شامل ہو کر نماز نہیں پڑھی، اپنی نماز الگ قائم فرمائی۔ امام حسین نے ہم کو پتا دے دیا، ہم کو بتا دیا کہ حسینیوں کی نماز یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، حسینیوں کی نماز یزیدی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی تو امام حسین جا کے پڑھ لیتے ان کے پیچھے نماز۔ بڑی جماعت تھی نا، 22,000 کی تعداد تھی ان کی یزیدیوں کی، امام حسین چاہتے تو جا کے پڑھ لیتے تھے۔ بڑی جماعت میں جا کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ملا کرتا ہے، لوگ یہی تو سوچتے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے ثواب اس وقت ملے گا جبکہ نماز ہوگی، نماز ہوگی تو ثواب ملے گا، جب نماز ہی نہیں ہو رہی تو ثواب کا کیا سوال ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی جان رہے تھے، ان کا عقیدہ بدل گیا ہے، ان کا کردار بدل گیا ہے، ان کے نظریات بدل گئے ہیں۔
پڑھتے تو قرآن ہے لیکن ان کا معنی مطلب بگاڑ دیے ہیں. یہ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن حدیث کا معنی مطلب بگاڑ دیے ہیں. ان کے ہاتھوں میں قرآن حدیث تو ہے, ان کے پاس نماز بھی ہے, ان کے پاس روزہ بھی ہے, ان کے پاس زکات بھی ہے, ان کے پاس حج بھی ہے, ان کے پاس عمرہ بھی ہے, سب کچھ تو یہ لوگ اسلام کے ارکان ادا کرتے ہیں لیکن ان کے خیالات بدل گئے ہیں, ان کے نظریات بدل گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پیچھے حسین پاک نے اپنی نماز نہیں پڑھی, اپنی نماز کو الگ قائم کیا. صرف نماز نہیں دیکھنا, روزہ نہیں دیکھنا, حج و زکات نہیں دیکھنا, عقیدہ بھی دیکھنا, عقیدہ کیا ہے اس کا, نظریات دیکھنا, نظریات کیا ہیں اس کے. آج دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پر بنی ہوئی, ہر جماعت کے پاس نماز ہے, ہر جماعت والا نماز پڑھتا ہے, ہر جماعت والے کی مسجد ہے, ہر جماعت والے کے پاس روزہ ہے, ہر جماعت. توجہ ادھر رکھو بھائی, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, اتنی اہم بات میں بول رہا ہوں, آپ وہ آتے رہیں گے لوگ, وہ راستہ ہے آنے جانے کا. آپ توجہ ادھر رکھیے, بہت اہم بات ہے. آج حیدرآباد میں اس بات کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. یہاں کے مزاج کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے, ہماری عادت کیا ہے, نماز کا ٹائم ہوا, مسجد نظر آ گئی, چلے گئے مسجد میں. وہ مسجد کس کی ہے, امام کون سے عقیدے کا ہے, کون سی جماعت کا, ہم کچھ تحقیق نہیں کرتے, جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کس کا امام ہے, یہ کون سے عقیدے کا امام ہے, اس کے نظریات کیا ہیں, اس کے خیالات کیا ہیں. تب جان لیں, اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو احتیاط کریں, سنی مسجد کا پتہ اٹھائیں, سنی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, کیونکہ بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ارے کیوں نہیں ہوتی نماز, انہوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, نماز کیوں نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ پوچھو امام حسین سے, اے امام حسین آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی ان کے پیچھے, ان کے پیچھے کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کیا کسی بت کے سامنے جھک رہے تھے, اللہ ہی کے سامنے تو جھک رہے تھے, کیا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, کیا رامائن پڑھ رہے تھے, کہا قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے, اللہ کا نام ہی تو لے رہے تھے, اللہ کے سامنے ہی تو سجدہ کر رہے تھے. پھر امام حسین نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو معلوم ہوا کہ یزیدیوں کی نماز اور ہوتی ہے, حسینیوں کی نماز اور ہوتی ہے. حسینیوں کا سلسلہ حسینیوں کے امام کے ساتھ ہوتا ہے اور یزیدیوں کا تعلق یزیدیوں سے ہوا کرتا ہے. لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. یہ پیغام حق آپ کو دے رہا ہوں میں, یہ کردار حسینی کو اپنائیں. روٹ کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے, چونگا بتی کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے, صرف شربت پی لینے کا نام حسینیت نہیں ہے, شربت پی لینے کا نام حسینیت نہیں ہے, بلکہ حسینی کردار کو اپنانے کا نام حسینیت ہے. حسینی کردار کیا ہے کہ آپ نے بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, ہم بھی بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. بولیے پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, ہماری نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے. نمازوں کی حفاظت کیجیے, ہر ایک کے پیچھے مت کھڑے ہو جاؤ آنکھ بند کر کے. اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. جو نماز تم پڑھ رہے ہو, محنت کر رہے ہو, اس محنت کو رائگاں مت کرو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اس کو محفوظ رکھو تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ نمازوں کو قبول فرما کر اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائے. نماز ہوگی تو ثواب ملے گا نا بھائی, جب نماز ہی نہیں ہو رہی تو ثواب کہاں کا, ہے نا. اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں. آئیے آگے کی طرف چلیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. 2 محرم سے 6 محرم کی تاریخ گزر گئی, 7 تاریخ آ گئی. تو 7 تاریخ کو یزیدیوں نے ایک نیا قانون بنا دیا کہ اب نہر فرات کا پانی حسینیوں کو نہیں دیا جائے گا. اس نہر فرات کا پانی چرند پیئیں گے, پرند پیئیں گے, جانور پیئیں گے, لیکن حسین کو نہیں دیا جائے گا. حسینی قافلے والوں کو نہیں دیا جائے گا. نہ وضو کے لیے پانی دیا جائے گا, نہ پینے کے لیے پانی دیا جائے گا. امام حسین پر پانی بند کیا گیا. کیوں بند کیا ظالموں نے پانی؟ ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے. پانی کیوں بند کیا انہوں نے؟ پانی کیوں بند کیا انہوں نے؟ اس لیے بند کیا تاکہ حسین پانی کی پیاس سے اور ان کے بچے پانی کی پیاس سے بے چین ہو جائیں, تڑپیں, دل کے روئیں, پلائیں, اور پھر مجبور ہو کر کے یزید کو خلیفہ مان لیں, تو پھر معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا. مجبور کرنے کے لیے, حسین پاک کو مجبور کرنے کے لیے پانی بند کیا گیا. لیکن یہ نادانوں کو نہیں معلوم, یہ مجبور حسین نہیں ہے, یہ مختار نانا کے یہ مختار نانا کے
مختار نواسے ہیں، قسم خدا کی میرے حسین زمین کربلا پر اپنی ایڑی کو مار دیتے تو کوثر و سلسبیل کا چشمہ امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، آپ یہ بتانا چاہتے تھے اے اللہ تیری مرضی ہے میں بھوکا رہوں، تیری مرضی ہے میں پیاسا رہوں، تو مولا تیری مرضی پر میں راضی ہوں، میرے بچے بھوکے رہے مولا میں راضی ہوں، میرے بچیاں بھوکے رہے میں راضی ہوں، میرا 6 مہینے کا بیٹا بھوکا رہے میں راضی ہوں مولا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اے پروردگار تیری محبت میں اپنا سب کچھ دھن لٹا دوں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا۔ امام حسین عالی مقام کو مجبور کیا گیا، لیکن حسین پاک نے اپنا اختیار دکھا دیا کہ بھوک میرے تابع ہے، میں بھوک کے تابع نہیں ہوں، پیاس میرے تابع ہے، میں پیاس کے تابع نہیں ہوں۔ یہ تو نہر فرات کی بدقسمتی ہے جو لب حسین کو نہ لگ سکا، ورنہ امام حسین چاہتے تو حسین پاک علیہ السلام چاہتے، اعلیٰ جدی علیہ السلام چاہتے تو دریائے فرات کو اپنے قدموں میں جاری فرما لیتے، لیکن حسین پاک جو ہے کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، نانا جان کی شریعت بچانے گئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم کی 7 تاریخ گزری، 8 تاریخ گزری، ادھر بھوک اور پیاس کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ کی نماز مغرب ادا کی امام حسین نے، نماز مغرب ادا کی تو آپ نے سنت و نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں تم مکے سے چلے میرا ساتھ دیے، یہاں کوفہ تک پہنچے میرا ساتھ دیے، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سفر میں ساتھ رہا اور تم میرے ساتھ رہے، اب تمہیں میں کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیونکہ ان یزیدیوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف حسین کی ضرورت ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، میں بخوشی تم کو اجازت دیتا ہوں، تم میرا ساتھ چھوڑو اور چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، جان بچا لو اپنی اپنی۔ امام حسین نے جب اعلان کیا تھا تو ایک مشعل جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، شمع روشن تھی، جب اعلان کیا تھا روشنی پھیلی ہوئی تھی تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، جانثار حسین کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے امام حسین کو تکتے رہے۔ پھر امام حسین نے دیکھا کوئی جا نہیں رہا اٹھ کر کے، تو آپ نے خیال کیا شاید روشنی پھیلی ہوئی ہے، شمع جل رہی ہے، روشنی میں جانے سے گھبرا رہے ہوں گے، شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ سب کے سامنے اٹھ کے کیسے جائیں، تو امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا اور فرمایا اے لوگوں میں نے چراغ کو گل کر دیا ہے، اب جاؤ اندھیرا ہو گیا ہے، صورت نظر نہیں آئے گی کون جا رہا ہے، جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا خیر کی، برکت و رحمت کی دعا کروں گا تمہارے لیے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ امام حسین نے جب چراغ بجھا کر کے اعلان فرمایا تو پورے کے پورے 72 جانثار ساتھیوں نے یہ ایک زبان ہو کر اعلان کیا اے حسین ہم ان پتنگوں کی طرح نہیں ہیں جو بارش کے موسم میں چراغ جلتے ہیں تو پتنگے اڑ کر آ جاتے ہیں، جب چراغ بجھ جاتے ہیں تو پتنگے واپس ہو جاتے ہیں، ہم ان پتنگوں کی طرح نہیں ہیں حسین، ہم تو آپ کے قدموں میں جانثار کرنے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، ہم ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ، امام حسین کے ساتھ 72 جانثار ساتھیوں نے بڑی محبت و جاں پشانی کا مظاہرہ کیا اور ہر قدم پر امام حسین کا ساتھ دیتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب غور کیجئے یہ تمام کے تمام امام حسین کے ساتھ بھوک میں بھی شریک ہیں، پیاس میں بھی شریک ہیں، مصیبتوں کا عالم ہے، سامنے 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے جن کے ہاتھوں میں بھالے ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے وہ تلواروں کو چمکا رہے ہیں، نیزوں کو ہلا رہے ہیں اور امام حسین کو للکار رہے ہیں، لیکن امام حسین کے صبر و شکر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ 9 محرم کی رات گزر کر جب 10ویں صبح نمودار ہوئی تو امام حسین نے نماز فجر کو ادا فرمایا، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد امام حسین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ تلاوت قرآن کرتے کرتے میرے حسین پر نیند طاری ہو گئی، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، آپ نے جب آنکھیں بند کر لیں تو خواب میں رسول پاک علیہ السلام جلوہ فرما ہے، کبھی اپنے نواسے کی پیشانی کو چوم رہے ہیں آقا، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی سینے اقدس کو چوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے
بیٹے حسین، اب امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، اب امتحان کی منزل قریب آ گئی ہے، بیٹے حسین صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑنا، مصیبتوں پہ صابر رہنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا، ہر طرح کی قربانی پیش کرنا، زبان پہ شکایت نہ آنا، شکوہ نہ آنا۔ حسین دیکھو اب منزل وقت آ گیا ہے، اب امتحان کی منزل قریب آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا جان نے ان کی وصیت اور نصیحت فرمائی، اس کے بعد آپ اپنا خواب سنانے کے لیے اندر گئے خیمے کے اندر، تو بی بی زینب نے بھی اپنا ایک خواب بیان کیا کہ بھیا حسین میں نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، ابھی میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کربلا کی زمین پر ایک مقدس خاتون ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک چادر اڑی ہوئی ہیں اور زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ہے مقدس خاتون تم کون ہو، زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ تو اس مقدس خاتون نے اپنا چہرہ اٹھا کر کہا بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، کیا تم نہیں جانتی آج میرا لاڈلا بیٹا حسین یہاں شہید کیا جانے والا ہے، میں زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہوں کہیں میرے بیٹے کے بدن میں کہیں کنکر نہ چپ جائے، اس لیے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہوں۔ غور تو کرو مسلمانوں، کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں، شہادت امام حسین کے لیے کون کون میدان کربلا میں آئے ہیں۔ چنانچہ میرے سرکار نے مٹی کا شیشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھایا تھا اور کہا تھا کہ اے ام سلمہ یہ شیشہ کربلا کی مٹی کا شیشہ ہے، اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی مٹی رکھوائی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اور بھی تو ازواج پاک تھیں، سرکار نے وہ مٹی کسی اور کے پاس کیوں نہیں رکھائی، ام سلمہ ہی کے پاس کیوں رکھائی؟ تو اس سے رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ سرکار یہ جانتے تھے کربلا کا جب واقعہ ہوگا تو میری ازواج میں یہی تو زندہ رہیں گی، یہی باقی رہیں گی، چنانچہ کربلا کی مٹی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوائی، اور سب ازواج مطہرات یکے بعد دیگرے دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ ام سلمہ موجود تھی سن 60 ہجری 61 ہجری تک۔ چنانچہ آپ دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھیں، خواب دیکھا بی بی ام سلمہ نے، نبی کی زوجہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہی ہیں؟ کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے زلف معمبری بکھرے ہوئے ہیں، سرکار کی داڑھی مبارک میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سرکار کے ہاتھ میں خون کا بھرا ہوا ایک شیشہ ہے۔ رسول پاک کو اس حالت میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تو چیخ پڑی یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کے بال بکھرے ہوئے، آپ کی ریش اقدس میں گرد و غبار، آپ کے ہاتھ میں خون کا شیشہ، سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہے ام سلمہ میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، وہاں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، یہ اسی کا خون ہے جو میں نے بوتل میں جمع کیا ہے۔ آپ کہیں گے رسول پاک کیسے پہنچ گئے وہاں؟ تو عزیزو رسول تو ہمارے زندہ ہیں، اور رسول تو ہمارے زندہ ہیں۔ جب تمہاری ہماری خبروں میں آ سکتے ہیں رسول، تو کیا میدان کربلا میں نہیں جا سکتے؟ غور کرو، پریشان نہ ہو، کیسے پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار کل بنایا ہے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب خون کیوں اٹھایا؟ اب اس کی وجہ سن لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی گود میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ تیر آیا امام حسین کے فرزند حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا تیر گردن کے باہر نکل کر امام حسین کے سینے میں لگ گیا، کیونکہ امام حسین کے گود میں تھے علی اصغر اس طرح، تو بچے کے حلق سے نکل کر تیر امام حسین کے سینے میں لگ گیا۔ امام حسین نے تیر کو پکڑ کر کھینچا اور تیر کو پھینکا، بچے نے آخری ہچکی لی، ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا، حلق سے خون بہنے لگا، تو امام حسین نے اس معصوم صفت بچے کے خون کو اپنے چلوں میں لے لیا اس طریقے سے، اور آسمان کی طرف خون کو اچھالنا چاہتے تھے۔ آواز آئی غیب سے، اے حسین علی اصغر کے خون کو آسمان پہ نہ اچھالنا، اگر تم نے آسمان پر علی اصغر کے خون کو اچھال دیا تو قسم ہے میرے عزت و جلال کی حسین قیامت تک پانی کی بوند نہیں برساؤں گا۔
سب کو پیاسا کر کے مار ڈالوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا اس کربلا کی زمین پر میں خون کو ڈال دیتا ہوں۔ پھر آواز آئی غیب سے، اے حسین علی اصغر کے خون کو زمین کربلا پہ بھی نہ ڈالنا، اگر تم نے زمین کربلا پہ ڈال دیا تو قیامت تک اناج کا دانہ نہیں پیدا کروں گا، سب کو بھوکا مار ڈالوں گا۔ امام حسین سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ نہ علی اصغر کے خون کو آسمان پہ اڑا سکتا ہوں نہ زمین پہ ڈال سکتا ہوں، تو کروں کیا؟ پھر آپ کے دل میں بات آ گئی، پھر آپ نے وہ خون علی اصغر کو اپنے چہرے سے مل لیا اور فرمایا کوفے والوں گواہ رہنا، جب حشر کا میدان ہوگا اسی صورت کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں آؤں گا۔ اللہ، تو معلوم ہوا یہ شہزادوں کا خون اگر زمین پر بہ جاتا تو زمین جل کے خاکستر ہو جاتی، اناج نہ پیدا ہوتا، پھل نہ پیدا ہوتے، اگر آسمان کو اڑا دیا جاتا تو آسمان سے پانی نہیں برستا۔ تو رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کو بچانے کے خاطر خود میدان کربلا میں تشریف لے آئے تاکہ حسین پاک کے بدن سے نکلنے والے خون کو زمین پہ نہ بہنے دیا جائے، بلکہ آپ نے خون کو جمع کر لیا شیشے میں تاکہ زمین جلنے سے محفوظ رہے۔ اگر زمین جل جاتی تو اناج نہ پیدا ہوتا، سب بھوکے مر جاتے، کسی کو اناج نہ ملتا، غذا نہ ملتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس خون کی اس طرح حفاظت فرمائی اور ارشاد فرمایا تھا میرے نبی نے کہ دمو کا دمی و لحمو کا لحمی یا حسین، اے حسین تیرا گوشت وہ میرا گوشت ہے، اے حسین تیرا خون وہ میرا خون ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مقدس جب آپ نے شیشے میں جمع کر لیا اور اس حال میں ام سلمہ نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ پریشان ہوئی اور بیدار ہوئی نیند سے، اور یاد آئی بات سرکار کی کہ سرکار نے میرے پاس کربلا کی مٹی شیشے میں بند رکھوائی ہے، دیکھوں تو صحیح وہ مٹی کا کیا حال ہے۔ جب آپ نے وہ شیشہ نکال کر دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی۔ آپ کو بات یاد آ گئی کہ حسین عالی مقام کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کی جان کتنی قیمتی جان ہے، ذرا غور کرو۔ یہ عام انسان کی جان نہیں ہے، یہ قیمتی جان ہے، بڑی عزیز جان ہے، اللہ کے محبوب کے پیارے نواسے کی جان ہے، یہ معمولی جان نہیں ہے، یہ وہ جان ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے کروایا ہے۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا تھا، کہیں کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر نکل گئے، بہت دیر تک واپس گھر کو نہ آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، حضرت علی سے کہنے لگی اے مولا علی جائیے، دونوں شہزادے گھر سے گئے اب تک واپس نہیں آئے ہیں۔ ڈھونڈنے کے لیے مولا علی نکلے لیکن کہیں پتہ نہ چلا شہزادوں کا کہاں ہے۔ رسول پاک کے پاس مولا علی آیا، رسول اللہ دونوں شہزادے کہیں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں ہے۔ رسول اعظم جو غیب جاننے والے پیارے مصطفیٰ ہیں اپنے مقام سے اٹھے، سیدھے اس مقام پہ چلے گئے پہاڑوں کے اندر جہاں امام حسن اور امام حسین موجود تھے، اور کس حال میں تھے کہ سیدنا جبریل امین اپنا ایک پر بچھائے ہوئے تھے، ایک پر ان پہ سایہ کیے ہوئے تھے، اور دونوں شہزادے پر پہ آرام کر رہے تھے۔ وہ شہزادے ہیں جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک روایت مشہور ہے کہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی تھیں، سلیٹ پر کچھ لکھا تھا، اور لکھ کر کے اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے تھے۔ کہنے لگے اماں بتاؤ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے، کس کی سلیٹ اچھی ہے، بتاؤ اماں۔ تو اماں جان نے دیکھا، فاطمہ زہرا نے دیکھا، اگر بڑے شہزادے کی تعریف کروں تو چھوٹے کا دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹے کی تعریف کروں تو بڑے کا دل ناراض ہوگا۔ کہا بیٹے شہزادو میں تمہاری تختی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، تمہارے بابا جان مولا علی کریں گے، جاؤ ان کی خدمت میں جاؤ۔ تو مولا علی سرکار کی خدمت میں آئے، دونوں شہزادے کہنے لگے ابا جان آپ بتائیے ہمارے اندر کس کا دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ دونوں شہزادوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، مولا علی نے یہی فرمایا کہ اگر میں تمہاری تعریف کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کی تعریف کروں تمہارا دل ناراض ہو جائے گا، لہذا جاؤ تمہارا فیصلہ تمہارے نانا جان کرے۔ چنانچہ رسول اعظم علیہ السلام کے پاس مولا علی نے بھجوا دیا دونوں شہزادوں کو۔ مولا علی سرکار کے کہنے پر دونوں شہزادے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے مقدس نانا جان
اے اللہ کے مقدس پیارے رسول فرمائیے ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ رسول پاک نے بھی دیکھا بڑے شہزادہ بھی میرا شہزادہ ہے، چھوٹا بھی میرا شہزادہ ہے، اگر میں کسی ایک کی تعریف کروں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رسول پاک نے کہا تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ چنانچہ جب آپ نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ جبریل دونوں شہزادوں کی تختیوں کو زمین پر رکھ دو، جنت سے سیب لے کر جاؤ اور ہوا میں سیب کو اچھالو، جس کی تختی پر سیب ٹھہر جائے گا اس کا خط اچھا مانا جائے گا۔ چنانچہ جبریل امین کو رب تعالیٰ نے حکم دیا جنت سے سیب لے کر آئے، دونوں شہزادوں کی تختیوں کو زمین پر اس طرح رکھ دیا گیا اور سیب کو ہوا میں اچھالا جبریل امین نے، آسمان تھم گیا، زمین ساکت ہو گئی، سب حیرت سے دیکھنے لگے اب سیب کس کی تختی پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں کو، رسول پاک کے مقدس شہزادوں کو کس قدر اللہ پیار فرماتا ہے، غور کرو۔ وہ سیب جب اچھلا تو سیب ثابت تھا، جب نیچے آ رہا تھا تو دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا حسن مجتبیٰ کی تختی پہ آیا اور آدھا سے امام حسین کی تختی پر آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی منظور ہے دونوں کو راضی رکھو، دونوں میں سے کوئی ناراض نہ ہونے پائے۔ ایسی قیمتی جان ایسی قیمتی جان ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب زخموں سے چور چور ہو کر کے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے سینے پر شمر ذل جوشن سوار ہو کر بیٹھ گیا اور آپ کا گلا کاٹنا چاہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو کہا میرا نام شمر ذل جوشن ہے۔ کہا ذرا اپنا گریبان کھول کر سینہ دکھا، سینہ دکھایا تو سینے پہ سفید داغ تھا۔ آپ نے فرمایا وہیں سے لیٹے لیٹے صدقت یا جدا، اے میرے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اے حسین تیرے قاتل کے سینے پہ سفید داغ ہوگا، پہچان لینا وہی تیرا قاتل ہے۔ اے شبر آج کون سا دن ہے؟ تو کہا آج جمعہ کا دن ہے۔ کہا وقت کون سا ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تو میرے سینے پہ سوار ہو کے بیٹھا ہے۔ ارے میرے نانا جان کے امت کے خطیب مسجدوں میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہے ہوں گے، اور تو ان کی آل کے سینے پہ سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ ظالم ہٹ جا میرے سینے سے، مجھے بھی رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین نے زخمی حالت میں اپنے سینے سے اس کو ہٹایا اور اسی عالم میں لڑکھڑاتے امام حسین کھڑے ہو گئے کربلا کی دھرتی پر، اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی کیا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا اور آپ نے نماز کی نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر۔ سناٹا چھا گیا پورے میدان کربلا میں۔ یہ کیسا عاشق الہ ہے، یہ کیسا اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے کہ زخموں سے خون بہ رہا ہے، کوئی جسم کا حصہ محفوظ نہیں ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ انہیں نماز کی اتنی فکر ہے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، جان کی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر ہے کہ نماز میری ادا ہو جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مدیحے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رکعت باندھی، ثنا پڑھا، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں سر رکھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا۔ رب کی تسبیح جاری تھی زبان پر، سجدے میں سر تھا امام حسین کا۔ اسی عالم میں یزید پلید کا ناپکار، وہ یزیدی سپاہی جس کا نام شمر ذل جوشن ہے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا، امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کی جسم پاک سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حسین پاک کو شہید کر دیا گیا، اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اور جس مقام سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے گرم گرم تازہ خون نکلتا تھا۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور زمین نے بھی اپنے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنات نے آپ کی شہادت پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ امام حسین کی شہادت پر جنات بھی روئے ہیں۔ امام حسین کی شہادت پر سارا عالم غمگین ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت پر سارا عالم غمزدہ ہو گیا کہ رسول اللہ کے پیارے نواسے شہید ہو گئے۔ شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں کو چین نہ آیا۔ میرے امام حسین کے بدن پاک سے کپڑے اتار لیے ظالموں نے، میرے امام حسین کے بدن کو برہنہ کر دیا۔ گھوڑ سواروں کا دستہ آیا اور امام حسین کے جسم پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ جب امام حسین پاک کے بدن پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا، امام حسین کے جسم پاک سے آواز آ رہی تھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ حیرت زدہ مت ہو کہ شہید ہونے کے بعد کیسی تسبیح پڑھ رہے ہیں، شہید ہونے کے بعد کیسے آواز آ رہی ہے۔ اسی فلسفے کو تو قرآن نے سمجھایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو خدا کی راہ میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حسین کے سر اقدس کو ظالم نے نیزہ چپو کر حلق میں اٹھا دیا نیزے پر۔ امام حسین کے سر اقدس کو جب اٹھایا گیا تو امام حسین کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ حالانکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، آسمان کی طرف مرنے والا دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، آپ کی جسم سے روح پرواز ہو گئی، لیکن آپ کی نگاہیں اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی۔ تو کسی نے سوال کر لیا، اے حسین، ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے، آپ نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا، میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع مل جائے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک پہلو تو شہادت کا یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہیں، ایک سجدہ اور ادا کر لوں رب کی بارگاہ میں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا سر سلامت رکھا ہے، ہمارے آپ کے بال بچے سلامت ہیں، ہمارا آپ کا کاروبار سلامت ہے، گھر بار سلامت ہے، پھر بھی جب مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو کوئی کھیل تماشوں میں لگا ہے، کوئی فونوں میں لگا ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی کھیل کود میں لگا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی تفریح کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کیسے نمازوں کا اہتمام کیا۔ میدان کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے، نماز کو ادا فرمایا۔ آج ہمیں کردار حسینی کو اپنانے کی ضرورت ہے، کردار حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج مرکز اہل سنت اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے، مرکز اہل سنت آج تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ حسین کے سچے غلام، حسین کے چاہنے والے، حسین کا ذکر پاک سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور حسین پاک کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرما دے، ہم سب کو مغفرت فرما دے، ہم کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، اسلام کو اللہ پاک سربلندی عطا فرمائے، اور جتنی یزیدی طاقتیں دنیا میں سرگرم عمل ہے اللہ پاک حسین پاک کی شہادت کے صدقے میں مولا ان تمام یزیدیت کو فنا کر دے اور حسینیت کو بقا عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔
برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولى الثقلين، إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرزاد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. ساری دنیا میں اس وقت شہید نینوا، شہید کربلا، نواسہ رسول، سبط پیغمبر، نور نظر سیدنا مولا علی، جگر گوشہ سیدۃ السیدہ فاطمہ زہرا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم بھی غلامان حسین کشن باغ کی سرزمین پر حاضر ہو کر رسول آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین جو شہید اعظم ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی
اس حاضری کو اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنا دے، کیونکہ ان کی محبت یقیناً یہ نجات کا پروانہ ہے۔ ان کی محبت کے بنا نہ کوئی مسلمان بن سکتا ہے، نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ان کی محبت ہی سے مسلمان کہلاتا ہے، اور وہ مسلمان ہی ہے ہوگا جو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ بے ایمانوں کے لیے، گستاخان رسول کے لیے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا گڈھا ہے۔ جنت حسین اور حسین کے غلاموں کے لیے ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین دونوں کے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو رسول پاک علیہ السلام کی آل کی محبت میں مر گیا، یعنی ان سے محبت کرتا کرتا انتقال کر گیا، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت میں مرنے والا وہ شہید ہو کر مرا۔ سبحان اللہ، شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جو اہل بیت کرام کی محبت میں مر جاتا ہے۔ لہذا ہم خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ سے بھی محبت رکھے، اللہ کے پیارے حبیب سے بھی محبت رکھے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور سرکار کے جو خلفائے راشدین ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور رسول پاک علیہ السلام کے جملہ اصحابہ کرام جو ہیں ان سے بھی محبت رکھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے محبت رکھے، حضرات یوسفین شریفین سے محبت رکھے، بابا شرف الدین علیہ الرحمہ سے محبت رکھے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں دنیا میں ان سب اولیاء کرام سے محبت کرنے والے کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد ہیں، کس کے والد ہیں؟ یزید کے والد ہیں۔ بیٹا ناخلف تھا، بیٹے کی برائی کی جائے گی، باپ کی نہیں۔ بیٹا شریعت کی خلاف ورزی کرتا تھا، بیٹے کی مذمت کی جائے گی، جتنی مذمت کرو یزید کی وہ کم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اگر کوئی شخص یزید کو کافر کہتا ہے تو میں اسے منع نہیں کروں گا، اور میں خود یزید کو کافر نہیں کہوں گا، یعنی کوئی کہہ دے کافر اس کو تو میں منع بھی نہیں کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قابل مذمت ہے یزید، لیکن یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بولیے کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ اب وہ سنی نہیں ہو سکتا، سن لو فیصلہ، وہ سنی نہیں ہو سکتا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی بکے، وہ سنی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رافضیوں سے ہو سکتا ہے، سنیوں سے نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے کتنا ہی لمبا جبہ پہنے، کتنا ہی بڑا صافہ پہنے، کتنی ہی عمدہ تقریر کرے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہے اس کا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، تو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ مسلک اعلی حضرت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ یہاں ہر چیز چھنی چھنائی آتی ہے میاں، ہاں یہاں کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں ہے۔
سب چھن چھنائی چیز آتی ہے الحمدللہ مسلک اعلی حضرت میں. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن خلفاء راشدین سے نفرت کرتے ہیں, تو وہ بھی سنت جماعت سے نہیں ہے. اہل سنت و جماعت وہ ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور خلفاء راشدین سے بھی محبت کرے. اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو تمام صحابہ کی عقیدت دل میں رکھے. تمام صحابہ عادل ہیں, عادل ہیں, متشرع ہیں, اور ان کی پیروی کرنا ہدایت کی ضمانت ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم جس کسی صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت والے بن جاؤ گے. تو اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے, اللہ کے رسول کو بھی مانے, تمام اہل بیت اطہار کو مانے, تمام خلفاء راشدین کو مانے, تمام صحابہ کرام کی عظمت کو مانے. وہ اہل سنت و جماعت ہے. ڈنڈی مارنے والا اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا. سن لو کان کھول کر, دھوکہ مت کھاؤ. سنیت کے دعویٰ کرنے والوں, تمہاری سنیت کہاں چلے گئی؟ تم ایسے آدمیوں کو اپنے اسٹیج کی زینت بناتے ہو جو صحابی رسول کو گالی بکتا ہے, اس کو اپنی اسٹیج کی زینت بناتے ہو. یاد رکھو, آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے دنیا میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہم حسین پاک کے بھی چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے چاہنے والے ہیں, ہم تمام سیدوں کا ادب کرنے والے ہیں, ہم تمام سادات کرام کی عظمت بجا لانے والے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بات سامنے آئی کہ کسی نے یہ بات اڑا دی. رضوی علماء جو ہیں وہ اپنے اسٹیجوں پر تقریر کرتے ہیں تو سادات کرام کی توہین کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, جھوٹا ہے بولنے والا, ایسا کذاب ہے, دجال کا بیٹا ہے وہ جو ایسا الزام ہم اہل سنت و جماعت پہ لگا رہا ہے. ہم سادات کرام کی محبت کرتے ہیں چاہے وہ سید کوئی ہو. ہم ہر سید کی تعظیم بجا لاتے ہیں, ہر سید کی تکریم کرتے ہیں, ہر سید کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں. سیدوں کا ادب ہم دل میں رکھتے ہیں, سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں چاہے اس کا تعلق کسی گھرانے سے ہو. یعنی مطلب وہ سید جو ہے چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, جو سید ہے وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. سن لو, آج ڈکلیئر کر رہا ہوں میں ہر چیز کو. ہمارا عقیدہ دیوان خانے کا ایک نہیں ہے, باہر کا ایک نہیں ہے. ہمارا عقیدہ جو دیوان خانے میں ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کے سامنے ظاہر ہے. ہمارا عقیدہ محفل میں بھی وہی ہے, خلوت میں وہی ہے, جلوت میں وہی ہے. ہم منہ دیکھی بات نہیں کیا کرتے ہیں الحمدللہ. اور کسی نے بات منسوب کر دی رضوی عالموں سے کہ اعلیٰ حضرت کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اگر غریب نواز کے زمانے میں ہوتے تو غریب نواز اعلیٰ حضرت سے مرید بن جاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسا بولنے والا یقیناً وہ اس کی اصل میں خطا ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. غریب نواز کہاں اور اعلیٰ حضرت ان کے در کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت در کے غلام ہیں, غریب نواز سرکار کا مقام بہت اعلیٰ ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ کسی عالم نے ایسی بات کہی ہے, کہنے والا وہ جاہل ہے. ایسی بات جو کرتا ہے کسی ذمہ دار عالم کی زبان پہ یہ بات آپ نہیں سنیں گے کہ معاذ اللہ رب العالمین. ہم اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ غریب نواز بھی ان کے مرید بن جائیں گے. نہیں نہیں, میرے اعلیٰ حضرت نے تو غریب نواز کا ادب ہم کو سکھایا ہے, غریب نواز کی محبت کا درس ہم کو دیا ہے. غریب نواز جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا ادب ہم کو سکھایا ہے. کسی نے پوچھا خواجہ غریب نواز کی وہ تعریف
جو اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے خاندان والوں نے کی ہے. آؤ بتاتا ہوں، ایک شعر سن لو. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز جس شہر مقدس میں آرام فرما ہے، اعلی حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور اجمیر کہنا کیسا ہے؟ اجمیر. تو اعلی حضرت نے جواب فرمایا، اجمیر شریف کہو. جیسا مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، بغداد شریف ہے، ایسے ہی اجمیر شریف ہے. اعلی حضرت کے دل میں غریب نواز کی ایسی محبت ہے. کیوں بدنام کر رہے ہو میرے اعلی حضرت کو؟ کیوں اپنے نام اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ جمع کر رہے ہو؟ اے غیبتیں کرنے والوں، اے الزام تراشی کرنے والوں، توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور اعلان کر دو کہ آج کی تاریخ سے ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں باندھیں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے. بلا وجہ کی عوام میں خلفشار مچا رہے ہیں کہ رضوی لوگ اعلی حضرت کو اتنا بڑھاتے ہیں. قسم خدا کی، اعلی حضرت کا مقام اپنی جگہ ہے، غریب نواز کا مقام اپنی جگہ ہے. غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایمان کو پھیلایا ہے. میرے اعلی حضرت نے ایمان کو بچایا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ اجمیر مقدس اور سرکار غریب نواز کا آستانہ مقامات مقبولات میں شامل ہے. مقامات مقبولات میں شامل ہے. کس کو بولتے مقام مقبولات؟ تو سنو، غریب نواز کے آستانے میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کوئی دعا مانگ لے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دعا کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کر یہ دعا کہاں کر رہا ہے. جس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو مقامات مقبولات کہا جاتا ہے. یہ اعلی حضرت کی تعلیمات ہیں. کہاں تم میرے اعلی حضرت پر کچھ اچھال رہے ہو؟ اعلی حضرت تو الحمدللہ عشق رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. عشق رسالت کے میرے اعلی حضرت چمکتے ہوئے چاند ہیں. تم چاند پر تھوک کر اعلی حضرت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہو. یاد رکھو، چاند پر کوئی تھوک نہیں سکتا ہے. تھوکنے والے کے تھوک اس کے ہی چہرے پر گرے گا آ کر، لیکن اعلی حضرت کے چہرے پر نہیں گرے گا. اعلی حضرت کا کچھ تم بگاڑ نہیں سکتے. اعلی حضرت کی شان کل بھی اپنی جگہ تھی، آج بھی اپنی جگہ ہے اور صبح قیامت تک اپنی جگہ رہیں گی. اعلی حضرت کو بدنام مت کرو. اعلی حضرت یقیناً ہم سنیوں کے پیشوا ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں، ہم سنیوں کے رہبر ہیں، ہم سنیوں کے رہنما ہیں. اور آپ نے 1500 کتابیں تصنیف فرما کر، قرآن پاک کا ترجمہ لکھ کر ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت اور نور کا پیغام عطا فرمایا. محبت رسول کا درس آپ نے دیا، اہل بیت کی محبت آپ نے سکھائی، غوث آدم کی عقیدت آپ نے سکھائی. ورنہ کون جانتا سیدوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ کون جانتا سیدوں کا مقام کتنا بلند ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا مولوی، کوئی مفتی ملا جو سیدوں کا ادب سکھایا ہو؟ میرے اعلی حضرت کے سوا میرے اعلی حضرت نے سیدوں کا ادب سکھایا ہے. کیسے سکھایا ہے؟ آؤ بتاتا ہوں آپ کو میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت کہیں دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے. پالکی کا زمانہ تھا. پالکی اٹھانے والے 2 لوگ سامنے 2 لوگ پیچھے ہوتے تھے اور پالکی اٹھائی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ اعلی حضرت پالکی میں سوار ہیں، 2 آدمی سامنے 2 آدمی پیچھے پکڑ کر اٹھا کر چلے. چند قدم ہی چلے تھے کہ اعلی حضرت نے کہاروں سے، ان کو کہار کہا جاتا ہے جو پالکی اٹھاتے ہیں، فرمایا آپ لوگ پالکی کو نیچے رکھ دیجئے. چنانچہ پالکی نیچے رکھ دی گئی زمین پر. اعلی حضرت پالکی سے باہر نکلے. فرمایا تم میں سید صاحب کون ہے بتاؤ؟ تم چاروں میں سید کون ہے بتاؤ؟
سب خاموش کھڑے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا میں سید ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کا واسطہ بتاؤ سید تم میں کون ہے. جب رسول پاک کا واسطہ دیا تو ایک سید صاحب جو بہت غریب تھے وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے حضور میں سید ہوں. کہا سید صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ احمد رضا کا وزن اپنے کھانے پر اٹھا کر چلے؟ گویا آپ میرا وزن اٹھا کر اتنی دور تک تشریف لائے. سید صاحب میں اللہ کے رسول کو حشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ رہے احمد رضا تو میری محبت کا دم بھرتا تھا اور میری ہی آل کے کھاندے پہ سوار ہو کے سفر کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا اپنے آقا کو؟ سید صاحب خدا را معاف کر دو احمد رضا کی غلطی کو، معاف کر دو خدا را. تو احمد رضا فاضل بریلوی نے معافی طلب کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی پگڑی اتار کر سید صاحب کے قدموں میں رکھ دی. کہا سید صاحب جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اپنا شملہ نہیں اٹھاؤں گا، اپنی پگڑی نہیں اٹھاؤں گا آپ کے قدموں سے، مجھے معاف کر دیجئے. سید صاحب کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ اے امام احمد رضا فاضل بریلوی میں آپ کو جلو جان سے معاف کر دیا، میں معاف کر دیا. کہا سید صاحب معافی ایسے نہیں ہوگی، احمد رضا تو یہ چاہتا ہے، اب احمد رضا تو یہ چاہتا ہے آپ پالکی میں بیٹھیے، آپ سید صاحب پالکی میں بیٹھیے، احمد رضا آپ کو اپنے کھانے پہ اٹھا کر لے کر چلے گا. اللہ اکبر. یہ سیدوں کی تعظیم سکھانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے دنیا میں کوئی ایسا مولوی مفتی جو سیدوں کی تعظیم سکھایا ہے؟ بتا دو مجھے، چیلنج کرتا ہوں میں. یہ سیدوں کی تعظیم سکھانے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے محبت رسول کا پیغام ہم کو دیا ہے، عشق رسول کا پیغام ہم کو سکھایا ہے، اہل بیت کی تعظیم ہم کو سکھائی ہے، سیدوں کا ادب ہم کو سکھایا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں. آج الزام تراشی کر رہے ہیں. الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. زنا کاری کرنے والے کو جتنا عذاب ہوگا اس سے بڑھ کر عذاب غیبت کرنے والے کو ہوگا. الغیبۃ اشد من الزنا. زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے کو ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو کسی کی؟ کیوں بلا وجہ کے بہتان تراشی کرتے ہو؟ لوگوں کے دماغ سے رضویت کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں. رضوی ایسے ہوتے ہیں، رضوی ویسے ہوتے ہیں. قسم خدا کی تم نے رضوی کو پہچانا نہیں ابھی، رضوی کو تم نے جانا نہیں ابھی. رضوی کا دل بہت بڑا ہے، رضوی کا کلیجہ بہت بڑا ہے. ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہے. نفرت اگر ہے تو دشمن رسول سے نفرت ہے، دشمنی اگر ہے تو سرکار کے غداروں سے دشمنی ہے، نفرت اگر ہے تو اہل بیت اطہار کے غداروں سے میں دشمنی ہے، یزید سے دشمنی ہے، یزیدی فوج سے میں دشمنی ہے. جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ چاہے کوئی سلسلے کا ہو وہ ہمارا اپنا بھائی ہے. یہ رضوی کا دل ہے. چنانچہ ہم اپنے مرکز اہل سنت میں بار بار اعلان کیے کہ مرکز اہل سنت پوری دنیا کے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. چاہے وہ سنی قادری ہو، چاہے وہ سنی چشتی ہو، چاہے وہ سنی نقشبندی ہو، چاہے وہ سنی سہروردی ہو، نظامی ہو، حشمتی ہو، رضوی ہو کہ اشرفی ہو، سب سنیوں کے لیے مرکز اہل سنت بنا ہے. سمجھ گئے؟ کل بھی میں اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کر رہا ہوں، صرف رضویوں کا مرکز نہیں ہے بلکہ وہ سارے سنیوں کا مرکز بنا ہے. لہذا کوئی سلسلے کا سنی میرا بھائی ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، وہ ہمارا اپنا بھائی ہے. اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، امام حسین کا شربت بھی تقسیم کر رہا ہے اور امیر معاویہ کو گالی بھی دے رہا ہے. وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بالکل ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہوں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اب حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں.
ان کے پاس سرکار کے ناخن مبارک تھے، ان کے پاس سرکار کی تہبند مبارک تھی. انہوں نے وصیت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے ناخنوں کو میرے لبوں پر، میری آنکھوں پر سجانا. کہا لوگوں نے کہ اے امیر معاویہ ایسی وصیت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ میرے آقا کے ناخن مبارک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب قبر میں جاؤں گا تو میرے سرکار کے ناخن مبارک لبوں پر رہیں گے، تو لبوں پہ سرکار کے ناخن رہنے کی وجہ سے میری زبان پہ صحیح صحیح سوالوں کے جواب نکل جائیں گے، میری بخشش ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی. یہ کیسی نیت ہے؟ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر معاویہ جب خلیفۃ المسلمین تھے 1 لاکھ روپے نذرانہ ان کی خدمت میں سالانہ پیش کیا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کی خدمت میں. بتائیے یہ دشمن رسول کی، دشمن اہل بیت کی علامت ہے جو سالانہ 1 لاکھ روپے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے. یہ محبت کی دلیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس اتنا سمجھانا چاہتا تھا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہت ہی نکھرا ہوا عقیدہ ہے، بہت پاکیزہ عقیدہ ہے، جہاں ہم اللہ کو چاہتے ہیں، رسول کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، صحابہ کو چاہتے ہیں، غوث اعظم کو بھی چاہتے ہیں، غریب نواز کو بھی چاہتے ہیں، بندہ نواز کو بھی چاہتے ہیں، یوسف شریفین کو بھی چاہتے ہیں، بابا شرف الدین کو بھی چاہتے ہیں. جتنے اولیاء کرام دنیا میں ہیں ان سب اولیاء کرام کو ہم چاہتے ہیں. ان سبوں کا تعلق چاہے وہ قادری سلسلے سے ہو، نقشبندی سلسلے سے ہو، اور یا تو سہروردی سلسلے سے ہو، چشتیہ سلسلے کے ہو، سارے اولیاء اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. سارے اولیاء اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. الحمدللہ کل بھی ہمارا یہی نعرہ تھا، آج بھی ہمارا یہی نعرہ ہے. اندر بھی محبت ہے، باہر بھی محبت ہے. عزیزان ملت، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. ہمیں بدنام مت کرو، الزام تراشی مت کرو، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ ایسی مار پڑے گی. مار پڑتی ہے غیب فقیر کی، یعنی حضرت پیران پیر کی. کہیں کی نہیں رہو گے، پچھتاؤ گے. پھر جب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، پچھتانا ہو تو ابھی توبہ کر لو، اور جن کے سامنے جا کر کے برائی تم بیان کیے ہو اعلان کر دو کہ ہم نے جو کہا تھا وہ غلط تھا، مولانا ایسے نہیں ہے، رضوی لوگ ایسے نہیں، ہم نے جھوٹ کہا تھا. کہو جا کر ان کے سامنے، واقعی تم سچی توبہ تمہاری ہو جائے گی. اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے کرم سے مالا مال فرما دے گا. دوستو اور بزرگوں، آج ہم نواسہ رسول، سبط پیغمبر، نور نظر مولا علی، سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ عاشوراء کا دن وہ کتنا اہم دن ہے. محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے. عاشوراء کا دن ہمیشہ سے فضیلت کا رہا، اور بڑے بڑے اہم واقعات اسی دن واقع ہوئے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول کیا، تقریباً 300 سال تک آپ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ آپ کی قبول نہیں ہوئی. 300 سال کے بعد توبہ اگر آپ کی قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی توبہ قبول ہوئی. کس کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی. اور سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں ایک بہت عظیم طوفان آیا تھا. ایسا طوفان تھا پانی کا کہ پوری دنیا ڈوب گئی تھی. جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی حصہ پورا ڈوبا ہوا تھا، کوئی زمین کا حصہ چھوٹا نہیں. ساری زمین ڈوب گئی پانی میں، بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو گئے پانی میں، کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی شہید ہو گئیں اسی طوفان نوح میں. ایسا زبردست طوفان تھا. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی. اس کشتی میں ایمان والوں کو سوار کرایا تھا اور جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کرایا تھا. وہ پانی میں کئی دن تک کشتی تیرتی رہی، اور جب وہ کشتی جودی پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ ٹھہری تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ایسے بیمار کہ بستی والوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا. بہت دنوں تک بیمار رہے ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس دن شفا عطا کیا وہ دن عاشورے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا. جادوگروں نے
رسی کو سانپ بنا کے دوڑا دیا. اللہ کے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا زمین پر, بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور اژدہے نے پورے سانپوں کو ایک ہی نوالے میں نگل لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادوگروں پر کامیابی دی تھی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے برآمد ہوئی بطور معجزہ کے, پتھر کے اندر سے اونٹنی, وہی گابھن حاملہ اونٹنی, اونٹنی باہر نکلی, گابھن تھی یعنی حاملہ تھی, اس نے بچہ جنا. کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ دعا کی تھی اور تمنا کی تھی کہ اے صالح, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی, گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے آپ کی دعا قبول کی. تو جس دن پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکلی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے, اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی خبر آپ کو ملی, اور یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اپنے والد ماجد کے پاس بھیجایا, اور کرتا جب آپ کے چہرے پہ ڈالا گیا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی. تو جس دن آپ کی آنکھیں روشن ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی. اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول سبط پیغمبر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر شہید ہو گئے اللہ کی محبت میں, دین اسلام کی حفاظت کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عاشورے کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے. ابھی آپ نے عزیزم مولانا محمد اویس رضوی سے سنا کہ صرف چونگا بتی روٹ کھا لینا یا پھر فاتحہ کا اہتمام کر کے شربت تقسیم کر دینے سے محبت حسین مکمل نہیں ہوتی ہے, بلکہ محبت حسین اسی وقت مکمل ہوں گی جبکہ ہم کردار حسینی کو اپنائیں. کردار حسینی کیا ہے سن لو, باطل سے سمجھوتا نہ کرنا, یہ کردار حسینی ہے. جو باطل ہیں, جو جھوٹے ہیں, ان سے سمجھوتا نہیں کرنا, چاہے وہ نمازی ہو چاہے روزے دار ہو. اگر جھوٹا ہے تو اس سے سمجھوتا نہیں. یزید کی جو فوج تھی نا 22,000 کی تعداد تھی, نماز کے بڑے پابند تھے پورے. جب وقت ہوتا تھا جماعت کا, اذان ہوتی تھی, با جماعت نماز پڑھتے تھے پورے یزید کی فوج. بے نمازی نہیں تھے وہ لوگ, گھنٹے مارنے والے نہیں تھے, نماز پڑھنے والے تھے. سمجھ گئے آپ؟ عزیزان ملت بتا رہا ہوں میں آپ کو, نمازی تھے, روزے دار تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن حسین کی دشمن تھے, حسین کی دشمنی میں آئے تھے. تو لہذا معلوم ہوا یہ باطل پرست ہو گئے. حسین سے دشمنی کرے, نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز کام کی نہیں, اس کا روزہ کام کا نہیں. آج بھی بہت سے دشمنان حسین موجود ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, حسین تو دشمنی کرتے ہیں. جیسے کہ وہ لمباڑا جو ہے نائک, اس نے کہا تھا کہ حسین جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے. ابھی آپ نے اس کی وضاحت سن لی کہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حسین. اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو بہادروں کو ساتھ لے کر جاتے, سورباؤں کو ساتھ لے کر جاتے, نوجوانوں کی فوج اپنے ساتھ لے کر جاتے, چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو ساتھ لے کر نہ جاتے. امام حسین کربلا کی دھرتی پر جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, نانا جان کا دین بچانے گئے تھے, شریعت محمدیہ کو بچانے گئے تھے, امت مسلمہ کی تقدیر کی حفاظت کے لیے گئے تھے. کون کہتا ہے کہ حسین جنگ لڑنے گئے تھے؟ اگر جنگ لڑنے جاتے خدا کی قسم تو پورے اپنے ساتھ بڑے بڑے بہادروں کی فوج لے کر جاتے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 آدمیوں کا قافلہ تھا جو حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے کربلا کی دھرتی پہنچے. حالانکہ جب مکے سے آپ رخصت ہو رہے تھے, سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا راستہ روک دیا, اسے ہاتھ پھیلا کر کہا حسین میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا, کوفہ لا یوفا, کوفے والے بے وفا ہوتے ہیں. آپ کے بابا جان مولا علی کو بھی بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا, کہیں آپ کو بھی دھوکے سے شہید نہ کر دیں. آپ مت جائیے میرے بھائی حسین, آپ مت جائیے, لیکن
لیکن حسین پاک نے عبداللہ ابن زبیر کو بازو ہٹایا اپنے ہاتھ سے، وہ کہا اے عبداللہ ابن زبیر میرا راستہ مت روکو، میرے نانا جان کو جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آج پورا کرنا ہے۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہی تھا کہ بیٹے حسین اپنا گلا کٹا دینا، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا، اپنے جوان بیٹوں کو لٹا دینا، باطل سے سمجھوتا نہ کرنا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ کربلا کی دھرتی پر سیدنا علی اکبر کی جوانی سے لے کر 18 سال کے جوان بیٹے سے لے کر 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر تک سب کو راہ خدا میں قربان کیا۔ زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، ورنہ عام طور سے ماحول دنیا کا ایسا چلتا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی موت ہو جائے تو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں گھر والے، یا اللہ میرا ہی بیٹا ملا تھا، میرے جوان بیٹے کو کیوں کھینچ لیا، میرے جوان بیٹے کو کیوں لے لیا، ابھی کچھ دن رہنا تھا نا اس کو دنیا میں، کیوں اٹھا لیا دنیا سے۔ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ایسا کہنا یقیناً بے ادبی کی بات ہے، ایمان خطرے میں پڑنے والی بات ہے۔ امام حسین کے جوان بیٹے شہید ہو گئے، لیکن حسین کی زبان پر شکایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے جوان بیٹے نے قربانی دی ہے، قربانی قبول فرما لے۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے ہاتھوں میں امام حسین کے گئے تھے کربلا میں اس لیے کہ پانی طلب کریں۔ خدا کی قسم یہ بھی ایک درس دینا تھا، ورنہ حسین جہاں اپنی ایڑی مار دیتے کربلا میں وہیں سے کوثر و سلسبیل ابل پڑتا، لیکن حسین پاک کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، شریعت مصطفیٰ بچانے گئے تھے۔ سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بچہ ہے، آپ نے پانی مانگا تھا کہ اے کوفے والو میرے بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دو، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلاؤں گا حشر کے میدان میں۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی کسی ظالم کا دل نہیں پگھلا، بلکہ ایک ظالم یزیدی ناپکار جس کا نام حرملہ ابن کاہل ہے، اس نے اپنے کمان پر تیر چڑھایا جو زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، کمان پہ چڑھا کر نشانہ باندھا اور تیر کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی تیر کمان سے نکلا فضاؤں کو چیرتا ہوا آنن فانن آیا اور معصوم صفت حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ایسا پیوست ہوا کہ حلق سے آر پار ہو کر امام حسین کے سینے میں دھس گیا۔ امام حسین نے تیر کو پکڑ کر کھینچا، اللہ اکبر، کیا گزرا ہوگا اس وقت منظر، کیسی تکلیف ہی ہوگی۔ میرے امام حسین نے تیر کو پکڑ کر حلق سے نکالا اور کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر اپنے بچے کی لاش کو اونچا کیا اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، مولا تو نے مجھے ایک علی اصغر دیا تھا، تیری راہ میں میں قربان کر دیا، 1000 علی اصغر بھی عطا فرمائے تو میں سب تیری بارگاہ میں قربان کرتا جاؤں گا، مولا قربانی قبول فرما علی اصغر کی۔ امام حسین کی گود میں علی اصغر ہیں، امام حسین بچے کی لاش کو لے کر پلٹ رہے ہیں۔ کسی عاشق نے آپ کے پکارا مدد کے لیے، یا حسین ومددنی اغثنی یا حسین، اے حسین میری مدد کیجئے، اے حسین میری مدد کیجئے۔ امام حسین کے کانوں میں آواز آئی تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، بچے کی لاش کو ایک ہاتھ سے تھاما، ایک ہاتھ سے لگام پکڑا اور میدان کربلا سے گھوڑا دوڑایا۔ آنن فانن آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا، پتا نہیں کس سمت گئے امام حسین، کسی کو معلوم ہی نہیں، سب پریشان ہیں امام حسین بچے کی لاش کو لے کر کہاں چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی امام حسین وہی کربلا کے میدان میں بچے کی لاش کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑے ہیں۔ آپ تشریف لے آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے آستین سے
پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کہاں چلے گئے تھے میدان کربلا سے بچے کی لاش لے کر؟ تو کہا دریا میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے, دریا میں کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے, ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی تھی, انہوں نے مدد کے لیے مجھے پکارا تھا, ان کی کشتی میں کنارے پہنچا کر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا تک گئے, دریا میں اترے, کشتی پکڑ کر کنارے پہنچایا, لیکن آپ نے پانی نہیں پیا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, میرا مولا یہی چاہتا ہے میں پیاسا شہید ہو جاؤں, اسی لیے آپ نے دریا میں جا کر بھی آپ نے پانی نہیں پیا. یہ ہے امام حسین کا کردار. لہذا مسلمانوں اپنے اندر حسینی کردار کو زندہ کرو. حسینی کردار کیا ہے؟ کیسی ہی مصیبت آئے برداشت کرو, کیسی ہی پریشانی آئے جھیل لو, لیکن باطل سے سمجھوتا نہ کرو, بدعقیدوں سے سمجھوتا نہ کرو. کیا کرو بھائی, ہمارے بابا بول دیے, ہمارے اماں بول دیے, ان کے ساتھ شادی کرنی ہے میرے کو. کس کے پاس؟ پکے پکوڑے کے پاس. اللہ اکبر. پکے پکوڑے کے ساتھ رشتہ کیسے ہوگا آپ کا؟ رشتہ نہیں ہو سکتا نکاح کا. پکوڑوں کے ساتھ جو گستاخ رسول ہیں, گستاخ اہل بیت ہیں, ان کے ساتھ سنی کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ چاہے باپ بولیں چاہے ماں بولیں, آپ یقیناً اس پر اپنے ارادے پر قائم رہنا, اپنے عقیدے پر اٹل رہنا. انشاءاللہ دنیا کی ہر طاقت آپ کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. اگر آپ سچے ہیں, ثابت قدم ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی. آپ مایوس نہ ہو, حالات کا شکار نہ بنے. اور ایک ناپیکار نے کہا اپنی بیوی سے, آج ہی فون پر میرے ایک چاہنے والے نے مجھ کو بتایا, کہا حضرت ایک پکا پکوڑا ہے, اس کی بیوی سنی ہے. بیوی نے اپنے پکے پکوڑے شوہر سے کہا کہ دیکھو جی کل 10 محرم ہے, ہم تھوڑا سا تو شربت بنا لیں گے, امام حسین کے نام سے فاتحہ خوانی کریں گے. تو پکے پکوڑے نے اپنی بیوی کو خبردار کیا, خبردار اگر تو نے کل شربت بنایا یا شربت پیا تو میں تجھ کو گھر سے ہکال دوں گا, نکاح کا رشتہ ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اتنے پکے ہیں تو تم کو کتنا پکا ہونا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں شربت پینا پلانا شرک ہے, لیکن فقیر یہ کہتا ہے جو حسین کے شربت پی لیا کبھی مشرک نہیں بنے گا, انشاءاللہ وہ سچا مسلمان بن کر مرے گا. اب انشاءاللہ کل جمعہ کے پہلے آپ کو پھر تفصیلات سنائی جائیں گی. ابھی میں جلسے سے آ رہا ہوں مشیر آباد میں جلسہ کر کے, پھر کل جمعہ ہے, جمعہ کی مصروفیات ہیں, 2 جگہ خطاب کرنا ہے, اور میری طبیعت کے حساب سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بیان آج آپ کے سامنے کیا گیا اسی پر ہم اکتفا کریں. انشاءاللہ مزید تفصیلات سننے کے آپ خواہش مند ہیں تو کل آپ 1:30 بجے یا 1 بجے مرکز اہل سنت وادی رضا اررا کنٹا شاہین نگر تشریف لائیں. انشاءاللہ وہاں پر عظیم الشان ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا جمعہ سے پہلے, اور انشاءاللہ عصر تا مغرب محفل نعت خوانی ہوں گی مرکز اہل سنت میں, اور وہیں پر تمام روزے داروں کے لیے بہترین افطار کا انتظام کیا گیا ہے کھانے کے ساتھ, یعنی افطار روزہ افطار بھی کریں گے, اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. آپ تمامی حضرات جو روزہ رکھیں گے وہ تمامی لوگ جو ہے پابندی وقت کے ساتھ تشریف لا کر ثواب دارن حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ثابت ہوئی کہ واقعہ اچانک نہیں ہوا, یہ چلتے چلتے حادثہ نہیں تھا, بلکہ اللہ کی مرضی یہی تھی. اللہ یہ سارے واقعات جو کربلا کے میدان میں ہونے والے تھے, اللہ نے ان سارے واقعات کو ہاتھ کی ہتھیلی میں موسیٰ علیہ السلام کی دکھا دیا. یہ مشیت تھی اللہ کی. اب اس اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنائے, کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں کوئی کام بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا, یہاں کوئی عمل بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا. ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ غرض و غایت ہے, اور سبب کے ذریعے سے کام ہوتا ہے, وسیلے سے کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے, شہادت کا درجہ عطا کرنے کے لیے ایسے اسباب بنا دیے کہ جس سے امام حسن کی بھی شہادت واقع ہو اور امام حسین کی بھی شہادت واقع ہو. تو دوستوں اور بزرگوں, یہ مرضی مولا اور مشیت مولا کی بات ہے.
اب اس بات کی تقویت میں آپ کو اس واقعے سے دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آ کر سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالی بندوں کو عذاب بھی دیتا ہے اور بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ جبار و قہار بھی، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن اس شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں سما رہی تھی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان و رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، تو پھر عذاب نہیں دینا چاہیے۔ وہ عذاب کیوں دیتا اپنے بندوں کو؟ وہ جبار و قہار کیوں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، رحمان و رحیم ہی رہتا صرف۔ حالانکہ اس کو کئی انداز سے سمجھایا گیا، لیکن اس کے دماغ میں بات نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ اللہ جبار کیوں ہے، قہار کیوں ہے، رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے، یہ علمی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا دل دماغ تیار نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں جو بیضا نما نور چمکتا ہے، اس کو ید بیضا کہتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر رکھو، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پیش کر دو، ہم سمجھا دیں گے اس کو کہ ہم جبار و قہار کیوں ہیں اور رحمان و رحیم کیوں ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی سرکار ابھی ہمارے نہیں آئے دنیا میں، نہ سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوئی دنیا میں، نہ ان کے شہزادے پیدا ہوئے دنیا میں، ان کی آمد سے بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس بندے کے سامنے، اس امتی کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی میں ایک منظر دکھایا اس کو۔ کیا منظر تھا؟ ایک نہر بہ رہی ہے اور نہر کے کنارے ایک بڑا میدان ہے، اور اس میدان کے ایک حصے پر 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور دوسرے کنارے پر 72 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر، ادھر 72 نفوس قدسیہ۔ ان 72 میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پیدل سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، یعنی مختلف نوعیتوں کے لوگ ہیں۔ اور ادھر سارے کے سارے گھوڑوں پر سوار ہیں، جن کے پشت پر نیزے لٹکے ہوئے ہیں، جن کی کمر پر تلواریں بھالے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اس ہاتھ کی ہتھیلی میں موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں تک کہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار ان 72 نفوس قدسیہ پر حملہ کرتا ہے، اور یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات جو کربلا کے میدان میں ہونے والے تھے، اللہ نے ان سارے واقعات کو ہاتھ کی ہتھیلی میں موسیٰ علیہ السلام کی دکھا دیا۔ اس بندے نے دیکھا جو اب تک ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ جبار کیوں ہے، اللہ قہار کیوں ہے، اللہ رحمان الرحیم کیوں ہے، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لاکھ دلیلیں دے رہے ہیں اس کو، لاکھ سمجھا رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب کربلا کا واقعہ دیکھا، کربلا کا منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے اس نورانی روشنی میں، تو پکار اٹھا کہ مولا، یہ 22,000 کا لشکر جرار کتنا ظالم ہے، جو ان بھوکے پیاسے 72 نفوس قدسیہ پر حملہ کر رہا ہے، ان کے بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے گلے کاٹ رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا، 18 سال کے جوان کلیل نوجوان کو شہید کر دیا، 17 سالہ امام قاسم کو شہید کر دیا۔ مولا، یہ ظالم کتنے نافکار ہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی رحم کا مادہ نہیں ہے، نہ چھوٹوں کا خیال، نہ جوانوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال۔ مولا، بے شک ان ظالموں کو تو عذاب میں مبتلا کر دے، اپنی جباریت اور اپنی قہاریت کا جلوہ دکھا دے، اور جو یہ 72 نفوس قدسیہ جو تیری محبت میں جان قربان کر رہے ہیں، ان پہ تو رحم و کرم فرما دے، ان پہ رحم و کرم فرما دے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات بندے کے کہ اللہ جبار کیوں ہے، اللہ قہار کیوں ہے، اللہ رحمان کیوں ہے، اللہ رحیم کیوں ہے۔
کربلا کا واقعہ دکھا کر اللہ نے سمجھایا اپنے بندے کو کہ ظالموں کے لیے اللہ جبار و قہار ہے اور مظلوموں کے لیے اللہ رحمان و رحیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ تو مقدر تھا، حالانکہ ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے ہی سے منظر دکھا دیا گیا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ واقعہ اچانک نہیں ہوا، یہ چلتے چلتے حادثہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ ایسا ہونا تھا، اور اللہ نے ویسا ہی پورا کیا. اور اللہ کے نیک صفات بندوں نے، رسول کے شہزادوں نے اللہ کی مرضی کو جان لیا اپنے نانا جان کے ذریعے. اللہ کی کیا مرضی ہے، رسول کی زبان مبارک سے پہچان لیا نواسۂ رسول نے کہ اللہ کی کیا مشیت ہے، اور اسی مشیت کے مطابق اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پالی اللہ کے ان نیک بندوں پر، اللہ کے ان پیارے نواسوں پر، اللہ کے رسول کے ان پیارے نواسوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے مراتب، ان کے درجات کو اللہ اور بلند فرمائے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر